بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ تصوف کی ایک اہم اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں طلب۔ طلب صرف خواہش نہیں ہے۔ خواہش تو نفس بھی کرتا ہے، خواہش عقل بھی کرتی ہے، خواہش دل بھی کرتا ہے، مگر صوفیاء کی زبان میں، اہل تصوف کی اصطلاح میں، طلب اس باطنی پیاس کا نام ہے، اس اسپرچول تھرسٹ کا نام ہے جو انسان کو اپنے اصل کی طرف بلاتی ہے۔ جب آدمی دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بھر نہیں پاتا، جب نعمتیں موجود ہوں مگر دل میں ایک کمی باقی رہے، جب سوال اٹھنے شروع ہو جائیں کہ میں کون ہوں، کیوں ہوں، مجھے کس طرف جانا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ طلب نے دل میں چراغ رکھ دیا ہے۔ طلب وہ نہیں جو صرف جاننا چاہے۔ اب اس سے یعنی آپ صرف معلومات حاصل کرنا طلب نہیں کہلائے گا، یہ طلب علم ہے اور یہ طلب عقل ہے۔ ہم جس روحانی طلب کی بات کر رہے ہیں، جس باطنی طلب کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف جاننے کی طلب نہیں ہے یا وہ طالب جو ہے وہ صرف جاننا اور معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس میں طالب وہ ہے جو بدلنا چاہے۔ معلومات طلب نہیں ہے، تبدیلی طلب ہے۔ وہ ٹرانسفارمیشن جو ہے، انفارمیشن طلب نہیں ہے، ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ طلب ہے، تبدیلی طلب ہے۔ راستے کی گفتگو طلب نہیں ہے، راستے پر چلنے کا درد طلب ہے۔ تو شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے ذوق میں طالب کی طلب بھی محبوب کی عطا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کو چاہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ خدا نے پہلے اسے اپنی چاہت عطا کی۔ اگر مطلوب نہ بلائے تو طالب کے دل میں طلب کیسے جاگے؟ اس لیے طلب پر دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا۔ طلب پر اور روحانی طلب پر شکر لازم ہے کہ آپ شکر کریں کہ اس مطلوب نے آپ کو اپنی طلب عطا کر دی، حق نے آپ کو اپنی طلب عطا کر دی۔ حضرت رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اصل تلاش باہر نہیں، اندر بیدار ہوتی ہے۔ آدمی جس حق کو ڈھونڈتا ہے وہی حق اس کے باطن کو جگا رہا ہوتا ہے، وہی اسے تلاش پر ابھار رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچی طلب انسان کو بے چین بھی کرتی ہے، اور نہ صرف بے چین کرتی ہے بلکہ اس کی تطہیر بھی کرتی ہے، اسے پاک بھی کرتی ہے، اسے پیوریفائی بھی کرتی ہے، اور وہ اپنے لفظ، اپنی نیت، اپنی عبادت، تعلق اور خاموشی سب کو دیکھنے لگتا ہے، ایک ایسی بیداری میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ تھرس جاگی ہے۔ تو جیسے پیاسے کے اندر پیاس جاگتی ہے تو وہ پھر ہر چیز کو بغور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک طالب بھی اپنی تمام چیزوں کو، تمام متعلقہ امور کو، اور چاہے وہ عقل کی طلب ہے، چاہے وہ دل کی طلب ہے، جتنی بھی اس کی طلب ہیں، جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، وہ ان سب پر آگاہ ہو جاتا ہے، ان کو بیداری سے دیکھتا ہے، بالکل اسی پیاسے کی طرح جو صحرا میں سفر کرتے ہوئے ہر سراب کو دیکھتا ہے، ہر نخلستان کو دیکھتا ہے، یہ اویئر رہتا ہے تاکہ وہ اس سرچشمہ تک پہنچ سکے۔ تو اسی طرح جو روحانی طالب ہے یہ بھی اپنے حقیقی سرچشمہ حیات تک ہی تو پہنچنا چاہ رہا ہے۔ چشتیہ بزرگوں کے ہاں طلب محبت اور خدمت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جو خدا کو چاہتا ہے وہ خدا کے بندوں پہ
بے رحم نہیں ہو سکتا۔ سچی طلب، یقین مانیے صاحب، دل کو نرم کرتی ہے، زبان کو محتاط کرتی ہے، ہاتھ کو خدمت کا عادی بناتی ہے اور نفس کو دعوے سے بچاتی ہے۔ تو اپنی طلب کو پہچانیے، آپ کے اندر وہ اسپرچول تھرسٹ یا طلب ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یا آپ کس چیز کو طلب کرتے ہیں جی، اور کیا وہ طلب کیے جانے کے قابل بھی ہے جی۔ کیا ہم خدا کو چاہتے ہیں یا خدا کے نام پر اپنی پہچان طلب کر رہے ہیں؟ آپ حق چاہتے ہیں یا لوگوں کے اندر اپنی بزرگی کی واہ واہ چاہتے ہیں، اس کی طلب میں ہیں؟ آپ سکون طلب کر رہے ہیں یا آپ اپنی خواہش کی تکمیل کی طلب میں ہیں؟ تو یہی آگہی طلب کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ اپنی طلب کو اس ایک طلب کے اوپر لاتے ہیں جو کہ حقیقی طلب ہونی چاہیے۔ اسی لیے، اور یہ سارا عمل جو ہے یہ آپ کی نیت کو صاف کرتا ہے۔ طلب منزل نہیں ہے، طلب سفر کا آغاز ہے۔ جس دل میں طلب جاگ جائے وہ ابھی پہنچا نہیں ہے، مگر اسے بلاوا آ چکا ہے کہ آ جاؤ۔ اس طلب نے اس کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو صاحبو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی سچی طلب عطا فرمائے، ایسی طلب جو غرور نہ بنے، ادب بنے، دعویٰ نہ بنے، بندگی بنے نہیں، اور بات ہی نہ رہے، ہماری زندگی بھی بن جائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔